یہ واقعہ ایک ایسے بادشاہ کا ہے جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ واقعہ ہے غرناطہ کے آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ محمد الثانی عشر کی، جس نے 1492 میں اندلس کی عظیم ریاست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک دردناک باب کے طور پر درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ 8ویں صدی میں جب مسلم افواج نے طارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ کو فتح کیا تو اندلس ایک ترقی یافتہ اور عظیم تہذیب کا مرکز بن گیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ جیسے شہر علم و فن اور سائنس کا گہوارہ بن گئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں میں اختلاف پیدا ہوئے اور وہ اندرونی انتشار کا شکار ہو گئے۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں جب یورپ کے عیسائی حکمران متحد ہو رہے تھے، اندلس کے حکمران خانہ جنگیوں میں الجھے رہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشتالہ اور ارغون کے عیسائی حکمران فریڈینینڈ اور ملکہ ازبیلا نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن حملے کی تیاری کر لی۔ غرناطہ، جو اندلس میں مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا، 1482 سے ہی عیسائی افواج کے نشانے پر آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے مزاحمت کی، مگر اندرونی اختلافات اور عیسائی فوج کی طاقت کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ بالآخر 2 جنوری 1492 میں ابو عبداللہ نے غرناطہ کا کنٹرول فریڈینینڈ اور ازبیلا کے حوالے کر دیا، اور یوں تقریباً 800 سالہ مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو عبداللہ اپنی ماں عائشہ کے ساتھ غرناطہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو ایک پہاڑی مقام پر پہنچ کر اس نے آخری بار اپنی عظیم سلطنت پر نظر ڈالی اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ مقام آج بھی آخری مسلمان کا آہ بھرنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی ماں نے کہا، جب سلطنت کی حفاظت تو مردوں کی طرح نہ کر سکا، اس پر تو اب عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ ابو عبداللہ مراکش چلا گیا، جہاں اس نے گمنامی کی زندگی بسر کی اور بالآخر 1533 میں وفات پا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک شکست کی نہیں، بلکہ اتحاد اور قیادت کی طاقت کو سمجھنے کی بھی ہے۔ مسلمانوں کی اندرونی نا اتفاقی نے دشمن کو موقع دیا کہ وہ ان کی مضبوط ریاست کو ختم کر دیں۔ اگر مسلمان متحد رہتے تو شاید تاریخ کا یہ باب مختلف ہوتا۔ اندلس کا زوال اسلامی تاریخ کے اہم ترین اور سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں عروج بھی ہے اور زوال بھی، بہادری بھی ہے اور کمزوری بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا درد ہے جو صدیوں بعد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی تاریخ کا المیہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے اس واقعے سے آج کیا سیکھا ہے؟ اپنی قیمتی تبصروں سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں مزید ایسی تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔